ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. بات کر رہے ہیں زرداری صاحب کے وزٹ کی اور زرداری صاحب پہ ہونے والے جو کرٹیسزم ہے اس کی. 30 جولائی تک ہم پہنچ چکے تھے. یہ وہ ٹائم تھا سیٹی صاحب کہ خیبر پختونخوا بری طرح افیکٹ ہو رہا تھا فلڈ سے, اور زرداری صاحب پہ جو میرے حال میں کرٹیسزم جو تھا پہلا وہ ان کے دورے کے حوالے سے, اور ڈیوڈ کیمرون کی اسٹیٹمنٹ تو پہلے آ گئی تھی, نواز شریف صاحب بھی اس کے بارے میں بول چکے تھے. شہباز شریف صاحب نے کہا 31 کو, کیونکہ پنجاب کے اندر بھی آ چکا تھا, تو انہوں نے کہا جی کہ زرداری صاحب کو چاہیے کہ وہ جو خرچہ کر رہے ہیں اپنے جانے کے اوپر, وہ خرچہ جو ہے وہ اپنے ٹکٹ کے جس طرح بھی وہ اپنا خرچہ کریں گے وہ سیلاب زدگان کو دیں پیسے. ہاں دیکھیے 29 کو جب یہ اطلاع آئی کہ ISI نے اپنی ٹرپ کینسل کر دی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان جو اپوزیشن میں ہیں انہوں نے اس کو ایک اشارہ سمجھا, اور انہوں نے اس کے بیسس کے اوپر سوچا کہ اب فوج اور گورنمنٹ ایک صفحے پہ نہیں ہے, اور یہ اچھا موقع ہے ٹو ڈی اسٹیبلائز کہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کریں. وہ کہیں گے جی وی آر آن سالڈ گراؤنڈ, نیشنلزم ڈیمانڈس کے فوج نے یہ فیصلہ کر لیا کہ سخت لائن لینی چاہیے, آپ کیوں سافٹ لائن لے رہے ہیں, اوپر سے فلڈ آ گئے. اسی لیے 31 تاریخ یہ بیک گراؤنڈ بڑی ضروری تھی جو فوج کا فیصلہ تھا. میں سمجھتا ہوں یہاں سے ڈی اسٹیبلائزیشن شروع ہوئی زرداری صاحب کی. وہ اپنی ایک غلطی کے اوپر دوسری کے اوپر تیسری, وہ الگ بات ہے, وہ تو ہم ڈسکس کر ہی رہے ہیں, مگر جو بیلنس شیٹ ہے نا وہ یہاں سے چینج. اگر فوج کا یہ بیان نہ آتا اور پرائم منسٹر صاحب چپ کر کے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی, تو میں سمجھتا ہوں شاید شہباز شریف صاحب نے, نواز شریف صاحب نے ڈیوڈ کیمرون کے اسٹیٹمنٹ کو بھی نہیں کرٹیسائز کرنا تھا, بیکاز وہی اگر فوج نہیں کرٹیسائز کر رہی تو پھر کیا ضرورت ہے کسی اور کو کرنے کی. تو نواز شریف صاحب نے ڈیوڈ کیمرون کے اسٹیٹمنٹ کو بڑے مدھم طریقے سے کرٹیسائز کیا, اسٹرانگ لینگویج نہیں استعمال کی, مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اور شہباز شریف صاحب نے فلڈز کے ساتھ لنک کیا. تو انہوں نے 31 تاریخ کو یہاں ایک پبلک اوپینین میڈیا کے اندر بننا شروع ہو گیا تھا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے. 3 وجوہات. ایک یہ ہے کہ ڈیوڈ کیمرون نے یہ فضول بات کی ہے, آپ نے ہارڈ لائن لینی چاہیے. دوسرا یہ ہماری فوج ہارڈ لائن لے رہی ہے, آپ ساتھ دیں ان کا. اور تیسرا یہ فلڈز آ گئے اور اتنے خرچے کرنے کی کہ اب کیا ضرورت ہے, اور کیونکہ اب یہ فضول ٹرپ ہے, آپ کو جانا نہیں چاہیے. تو یہ ایک پرسیپشن اور ایک ویو شروع ہو گئی تھی بننی. بالکل ٹھیک. اگر میں زرداری صاحب کی جگہ پہ ہوتا یا میں ان کا ایڈوائزر ہوتا, شکر ہے میں نہیں ہوں, کہ تو میں ان سے کہتا ذرا ڈبل سوچ لیجئے. ٹھیک ہے آپ کے پیپلز پارٹی کے لوگ چلے گئے وہاں, قاہرہ صاحب پہنچ گئے تھے, اور بھی ان کے لوگ چلے گئے تھے وہ آرگنائز کرنے کے لیے برمنگھم کے اندر, یا جہاں بھی انہوں نے بلاول صاحب کی انوائنٹمنٹ کرنی تھی یا سکسیشن سرٹیفکیٹ دینا تھا. تو میں ان کو کہتا کہ مت جائیں آپ, یہ پبلک اوپینین چینج ہو رہا ہے, فلڈز کی سیریس ہونے والے ہیں, تو یہ نہ آپ کے گلے پڑ جائے. پتہ نہیں کسی نے یہ بات کہی یا نہیں کہی, میرا تو امپریشن یہ ہے کہ ایسی بات کہی نہیں ہوگی, یا اگر کہیں ضرورت نہیں ہوگی بڑی وہ جی حضوری ہوتی ہے, چپ کر کے ہلکی سی بات کی ہوگی, انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, تو یہ چل پڑے, ضرورت نہیں. تو یہاں اب آپ سمجھیں کہ 2 غلطیاں آلریڈی ہو چکی ہیں اسیسمنٹ کی. بالکل ٹھیک. پھر آپ آئیے کہ 1 تاریخ کو زرداری صاحب فرانس, پیچھے یہ ملوا اکٹھا ہو رہا ہے ان کے خلاف, فائرنگ شروع ہو گئی ہے میڈیا میں, عوام میں فلڈ آ گیا ہے, اور یہ سارا کچھ آپ نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر کیا ہو رہا ہے, اور یہ فرانس پہنچتے ہیں. اب وہاں یہ سرکوزی صاحب سے 1 تاریخ کو ملاقات کرتے ہیں, اور کیا نکلتا ہے اس ملاقات سے؟ کچھ بھی نہیں. کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے, کوئی ارتھ شیٹرنگ چیز نہیں ہے کہ فرانس نے ہمیں اتنے ارب ڈالر دے دیے, یا کوئی نیوکلیئر پلانٹ دے دیا, یا کوئی میراج جیٹ دے دیے, کوئی زبردست اس میں کوئی ایسی چیز نہیں. بندہ لینے ہی جاتا ہے نا, دینے تو نہیں جاتا نا. یہاں ایک اور کوشچن بھی کھڑا ہو گیا تھا نا اس وقت کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ جی یہ اسٹیٹ وزٹ ہے. اچھا ہاں, اس کے اوپر بھی کنفیوژن, اور یہاں میں سمجھتا ہوں فارن آفس کی طرف سے کچھ غلطیاں ہوئی. یہاں کچھ لوگ کہہ رہے تھے اسٹیٹ وزٹ ہے, کچھ کہہ رہے تھے آفیشیل وزٹ ہے, کچھ کہہ رہے تھے کہ جی وہ امبیسڈر کو بلا کے پروٹیسٹ کیا جائے گا, ہائی کمشنر صاحب کو UK کے, کوئی کہہ رہے تھے کہ نہیں ڈپٹی ہائی کمشنر کو بلا کے کر دیں گے, یا چارج افیئرز کو بلا کے کر دیں گے. اس کے اوپر کلیریفیکیشن نہیں آ رہی تھی, آپ سمجھ رہے ہیں. اور بڑی دلچسپ بات, شاہ محمود قریشی آپ کے فارن منسٹر چپ تھے, ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا. ایسے تھا جیسے کہ وہ کیا پنجابی کا محاورہ ہے, وہ چھوڑے سانپ سونگ گئے, چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. میرا خیال ہے وہ ادھر فوج کی طرف دیکھ رہے تھے, ادھر زرداری صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا بیٹر ٹو کیپ یور ہیڈ لو. ایسے ہوا نا. اور یہ کنفیوژن پریس میں بھی اب ریفلیکٹ ہونی شروع ہو گئی کہ ہو کیا رہا ہے یار. پریزیڈنٹ کچھ کر رہا ہے, فارن آفس کبھی ایک بات کہتا ہے, کبھی دوسری بات کہتا ہے, فوج نے ایک بیان دے کے ساری چیز کو ایسے ایسے کر دیا ہے. واٹس دی ہیل از گوئنگ آن. تو اور ایک ملوا اکٹھا ہونا چاہیے. ٹھیک, اب جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو میں زرداری ہوتا تو میں تو واپس آ جاتا فرانس سے.
میں کہتا چلو اب ہو گئی, ریئلائزیشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, مگر پھر میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ ان کو وہاں فرانس کے اندر بھی گھر سے جو خبریں آ رہی تھی وہ پوری نہیں جا رہی تھی, یا اگر جا رہی تھی تو وہاں اسیسمنٹ کرنے کے لیے کوئی وہاں ایسا ایڈوائزر نہیں تھا. وہ جی حضور کی پلٹون ہوگی, اور انہوں نے اس کے بعد جو حماقت کی, ہائٹ آف انکمپٹنس, ہائٹ آف, اب کیا یار ٹیلی ویژن کے اوپر کیا لفظ استعمال کرنے, مگر اس کے بعد جو یہاں ہم نے جب وہ دوسرے دن 2 تاریخ کو وہ تصویر دیکھی کہ پریزیڈنٹ صاحب کا ہیلی کاپٹر جا رہا ہے ایک شاتو وزٹ کرنے فرانس میں, جہاں کی جو کہ 20 سال سے ان کے والد صاحب قلعہ ہے اور پورا ایک شاتو, ایک پیلس ہے. ارے یار اس وقت تو ایسے لگتا تھا کہ یہاں لوگ مر رہے ہیں اور آپ ہیلی کاپٹر کے اندر شاتو جا رہے ہیں. میرا خیال ہے ان کو احساس ہی نہیں تھا کہ یہ تصویریں ایسے چھپیں گی, اور یہاں جو پہلے اتنی ایک چیز, ایک لہر ان کے خلاف ڈیولپ ہو رہی تھی, ایک ویو. میں سمجھتا ہوں جس دن میں نے وہ صبح تصویر دیکھی نا, جب میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, میں نے کہا ہی از ہیڈ اٹ. فورن میڈیا نے کرٹیسائز شروع کر دیا تھا, اس وقت فورن میڈیا نے پھر اٹھا لیا اس بات کو. انہوں نے ہماری یہاں سارے فورن کورسپونڈنٹس اسلام آباد میں یہاں بیٹھے ہوئے, وہ فون کر رہے تھے, پوچھ رہے تھے لوگوں سے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے, آپ کے کیا ریئیکشن ہے, اور ریئیکشن جو یہاں دیکھا پھر انہوں نے اس ریئیکشن کو ریفلیکٹ کیا اپنے اخباروں, اور پھر 2 تاریخ کو اس شاتوں کی وزٹ, آئی تھنک اٹ واز اے ڈیزاسٹر. اٹ واز اے ڈیزاسٹر. ان کو بالکل اس وقت فرانس سے اگر یہ واپس آ جاتے, کیمرون کے خلاف ایک اسٹرانگ بیان دے کے یہ واپس آ جاتے, کیونکہ ابھی تو فلڈز ڈیولپ ہی ہو رہے تھے نا, فلڈز تو پچھلے 10 دن میں اب ہوئے نا, تو یہ آ کے اور اس کو پورا انچارج لے لیتے کہ میں گیا تھا عوام کی پکار پہ, میں واپس آ گیا ہوں, ایسی تیسی سب کی, اور میں آ گیا ہوں اور میں کر رہا ہوں. سب نے وہ پرانی باتیں بھول جانی تھی, اور ہی وڈ ہیو بین ان چارج. انہوں نے اس غلطی کے اوپر تیسری غلطی کی کہ یہ اپنے شاتوں چلے گئے اور شاتوں کی تصویریں آنی شروع ہو گئی. یہاں تو موڈ بالکل خراب ہو گیا. میرا خیال ہے کہ وہ آخری سٹیج تھی, اس کے بعد جو بھی یہ کرتے اس سے یہ سچویشن کو ریڈیم نہیں کر سکتے تھے, اور لوگوں کے پارے چڑھنے شروع ہو گئے ہر جگہ پہ. اور پھر جب یہ برطانیہ گئے, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا, برطانیہ والی بات پہ, کیونکہ یہ اسٹیٹ وزٹ والا کوشچن وہیں پر آتا ہے کہ کون انہیں لینے گیا, کس چکر میں گئے. ایک سوال جو یہاں پر لوگ کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ ایک ملک کا پریزیڈنٹ ہو, ایک پولیٹیکل پارٹی کا کو چیئر پرسن ہو, کیا اس کی کوئی اسیسمنٹ نہیں ہے, کوئی ریئلائزیشن اس سے خود نہیں ہو رہی؟ کیا وہ اس کو نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اس کے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو آپ کیا اس بات سے بالکل آپ کا کوئی تعلق نہیں رہتا کہ آپ کے اپنے ملک میں کیا حالات ہیں؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ زرداری صاحب بڑی دلچسپ سچویشن میں ہیں. دلچسپ سے یہ مراد نہیں کہ بری ہے, اچھی میں بری سچویشن میں. ایک طرف وہ صدر ہیں, پارٹی کے لیڈر ہیں, اور سب کو پتا ہے کہ ہی از دا مین بیہائنڈ دا تھرون. پرائم منسٹر تو بیچارے آتے جاتے ہیں, ٹھیک, سارے اہم فیصلے یہ خود کرتے ہیں. ایک پرسیپشن یہ ہے. دوسری پرسیپشن یہ ہے کہ میڈیا کہتا ہے کہ آپ کو نہیں, پرائم منسٹر کو ملک چلانا چاہیے, اب آپ نے پاور سارے دے دیے, چپ کر کے بیٹھے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. جو بھی ہے پریزیڈنٹ صاحب, جو بھی ان کی پوزیشن ہے, یہ پریزیڈنٹ کو جو کہ پیپلز پارٹی کا سربراہ ہے, بے نظیر کا, وہ انہیرٹ اس نے کیا ہے سب کچھ پیپلز پارٹی کو. توقع ان کے اوپر توقع بہت سی ہیں, سارے اہم فیصلے وہ خود کرتے ہیں. He should have been in charge. He should have been in charge. دیکھیے شہباز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب کے ہے نا, سب جگہ پہ وہ جا رہے ہیں, مگر نواز شریف گھر نہیں بیٹھے ہوئے, لنڈن نہیں بیٹھے ہوئے. نواز شریف صاحب بھی ہر جگہ پہ جا رہے ہیں, وہ موبلائز کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی پارٹی کو موبلائز کیا, سب کچھ کیا. مجھے یہاں بریک لینی ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ یہ ایشوز ہیں, اور یہاں پر جو انفیکٹ ناظرین جو ٹائم لائن ہم ڈسکس کریں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. زرداری صاحب UK پہنچے, پھر وہاں کیا ہوا اس صاحب سے بات کریں گے ہم ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.